ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا عنوان وقف امینڈمنٹ بل ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر موجودہ حکومت سرگرم عمل ہے اور 13 فروری کو جے پی سی نے ساری رپورٹ پیش کرنے کے بعد حکومت کو دے دیا اور اس کے بعد حکومت ہند نے اسے پارلیمنٹ کے فلور میں انٹروڈیوس بھی کر دیا ہے، ٹیبل بھی کر دیا۔ اس لیے وقف کی شرعی حیثیت، وقف کی اہمیت و افادیت اور اس بل کو لے کر جو مسلمانوں کو ہونے والے نقصان دہ اثرات ہیں اس کو بیان کرنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آج میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو، خیر کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو، خرچ نہ کر دو۔ خرچ کرنے کا حکم قرآن میں ہے، صدقہ کرنے کا حکم قرآن میں، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایسے دانے کی طرح ہے جس نے 70 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں وقف کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں کو ثواب عطا فرمانے کی غرض سے اس آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں صدقہ کریں گے، خرچ کریں گے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنا مال ضائع کر دیا اور انہیں ریٹرن نہیں ملے گا، بلکہ اگر 1 روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں آپ دیکھیں صحابہ کرام نے خرچ کیا، وقف کیا، صدقہ کیا۔ خود حضور فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ البلایا، انما الصدقۃ تطفئ البلایا، کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ کہ حضور نے فرمایا پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں تو صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، غربا، فقراء، یتامیٰ، مساکین پر خرچ کیجئے، راہ خدا میں خرچ کیجئے، مسجد میں، مدرسوں میں، قبرستانوں میں، مسافر خانوں کے لیے خرچ کیجئے، فی سبیل اللہ خرچ کیجئے۔ اگر صدقہ کریں گے تو اللہ تعالی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پوچھا کہ میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، فأی الصدقۃ افضل، تو میں کون سا ایسا کام کروں، صدقہ کروں جو زیادہ فضیلت والا ہو؟ تو حضور نے فرمایا الماء فحفر بئرا، حضور نے فرمایا ماں یعنی پانی، کنواں کھدواؤ، پانی کا انتظام کرو۔ فحفر بئرا، تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں پر کے نام پر وقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو پروپیگنڈسٹ لوگ، اسلاموفوبیا پھیلانے والے اور جو نفرتی اینکر یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، وقف کا ذکر دکھاؤ، ان جاہلوں کو یہ ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ پر ان کی نظر نہیں گئی، اور اگر گئی تو پھر بھی وہ تعصب کے شکار ہیں، چونکہ ان کے اندر مسلم دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اسلام دشمنی۔ اس لیے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وقف کا تعلق قرآن سے نہیں ہے اور اسلام سے نہیں ہے، حالانکہ وقف
یہ بھی صدقہ کی ایک قسم ہے، ایصال ثواب کرنے کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے۔ صدقہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، یا تو عارضی طور پہ کوئی بندہ صدقہ کرے، یا دائمی طور پہ یعنی پرماننٹلی کرے یا ٹیمپرری کرے۔ کوئی بھوکا ہے اس کو ہم نے کھانا کھلا دیا، کوئی پیاسا ہے اس کا پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ننگا ہے اسے کپڑا پہنا دیا، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دوائی کا انتظام کر دیا، کسی بچی کی شادی میں دقت ہو رہی ہے آپ نے ساز و سامان کا اہتمام کر دیا۔ یہ ٹیمپرری صدقہ ہے، کھا لیا ثواب مل گیا ختم۔ لیکن ایک پرماننٹ صدقہ ہے، دائمی صدقہ ہے کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی، مدرسے بنا دیے، قبرستان کی زمین دے دی، مسافر خانے تعمیر کر دیے، یا دیگر فلاحی اور رفاہی کام، ایسا کام کر دیا کہ جو پرماننٹ رہنے والا ہو، جس کو بیچا نہ جا سکے، اور آپ نے اپنا نفع اس سے نکال کر اسے راہ خدا میں وقف کر دیا کہ جب تک یہ سامان، یہ چیز باقی رہے گی مجھے ثواب ملتا رہے گا، میری روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک یہ مسجد باقی رہے گی، جب تک یہ قبرستان باقی رہے گا، جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، جب تک یہ خانقاہ رہے گی، جب تک یہ مسافر خانہ رہے گا اور مسافر آ کر آرام کرتے رہیں گے، قبرستان میں لوگ دفن ہوتے رہیں گے، مدارس میں علماء پیدا ہوتے رہیں گے، مساجد میں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، تب تک مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے دائمی صدقہ۔ اور دائمی صدقہ یہ وقف کی ایک صورت، دائمی وقف دائمی صدقہ ہی میں آتا ہے کہ ایک انسان نے اپنے زمین کو، اپنا نفع ہر طرح سے نکال کر ایک خاص مقصد کے تحت وقف کر دیا راہ خدا میں، کہ اب اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، مالک رب ذوالجلال ہے، خالق کائنات ہے اور اللہ رب العزت ہے۔ اب اس میں کسی کو کسی طرح کا تصرف کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یہ ہے وقف، اور یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حدیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور پوری امت مسلمہ کا اس پر عمل رہا ہے صدیوں سے۔ مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ کی مسجد ہے، مدینۃ المنورہ کی مسجد ہے، آپ دیکھیں صحابہ نے وقف نہیں کیا، کیا بزرگوں نے وقف نہیں کیا، کیا محدثین، مفسرین اور فقہاء نے نہیں کیا، مسلم بادشاہوں نے نہیں کیا، عام مسلمانوں نے نہیں کیا؟ یقیناً کیا، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جب سے اسلام ہے تب سے وقف ہے، وقف کی جائیدادیں ہیں۔ اب چونکہ انہیں مسلمانوں سے دشمنی ہے، تعصب ہے، یہ تنگ نظری کے شکار اور اسلاموفوبیا سے گرست لوگ، اسلاموفوبیا زدہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وجود سے ہندوستان کو صاف کر دیا جائے، اور دن رات یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اسی پلاننگ اور منصوبے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے وقف امینڈمنٹ بل 2024 لا کر مسلمانوں کی مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، درگاہوں، قبرستانوں، مسافر خانوں اور اوقاف کو چھیننے اور برباد کرنے کا پلان بنایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بل کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اس کے مہلک جو اثرات ہونے والے ہیں پوری امت مسلمہ پر اور ہندوستانی مسلمانوں پر، اس کو سمجھا جا سکے۔ یہ آزاد ہندوستان کا سب سے بدترین بل ہے، آزاد ہندوستان کا سب سے بدترین بل ہے۔ NRC CAA سے بھی زیادہ گھاتک، زیادہ خطرناک اور زیادہ گھٹیا ترین یہ بل ہے، یاد رکھیے گا۔ CAA کا قانون بنا کر انہوں نے لوکتانترک اور سمویدھانک مولیوں کا ہنن کیا، جمہوری اقدار کو پامال کیا، ڈیموکریٹک ویلیوز کو کچل ڈالا۔ ہم لوگوں نے احتجاج کیا پیسفل طریقے سے، جمہوری اور دستوری طریقے سے، شانتی پورن طریقے سے، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک بل واپس نہیں ہوا۔ لیکن احتجاج کے نتیجے میں جو NRC آنے والا تھا کم سے کم وہ ٹل گیا۔ پھر انہوں نے نئی سازش رچی ہے اور وقف پر ان کی نظریں گڑی ہوئی ہیں، یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، دن رات
یہ گودی اینکر، میں تو کہتا ہوں یہ ان گودی اینکروں کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، اور ان ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر یہ ہندوستان کی آتما پر حملہ کرنے والے یہ نفرتی اینکر، ان کے چینل کو دیکھنا، سبسکرائب کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ یہ دن رات پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمان جہاں انگلی رکھ دیتا ہے وقف بورڈ، وہ زمین وقف بورڈ کی ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں آرمی اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمینات وقف بورڈ کے پاس ہے۔ یہ بھی جھوٹ، یہ بھی جھوٹ، اس لیے کہ ہندو اینڈومنٹ ایکٹ جو ہے، جس ایکٹ کے تحت وہ اپنے دھرمشالاؤں کو، مندروں کو، اور جو ان کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں، مٹھ وغیرہ، اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں صرف تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ، ان راجیوں میں اگر ان کی جائیدادوں کو دیکھیں گے آپ، تو ان کی جائیداد صرف 4 راجیوں میں جو ہندو اینڈومنٹ کے پاس ہے، جو زمینات ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، وہ پراپرٹیز پورے ہندوستان میں جتنی زمینات اور جتنے جائیداد، جتنے اوقاف وقف بورڈ کے پاس ہے، اس سے کہیں زیادہ صرف 4 راجیوں میں ہندو اینڈومنٹ ایکٹ کے پاس ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے، پورے ہندوستان کو چھوڑ دیجیے، صرف کرناٹکا، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ، یہ 3-4 راجیوں کا میں بیورہ آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ بات تو پھیل بھی رہی ہے، لوگ بیان بھی کر رہے ہیں، ہر محاذ پر، ہر فورم پہ اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے پاس اتنے اوقاف ہیں، اتنی زمینات ہیں، کہ ریلوے اور آرمی کے بعد سب سے زیادہ زمینیں مسلمانوں کے اوقاف کے پاس ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ ان کے ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں صرف 4 راجیوں میں جتنی زمینیں ہیں اتنی زمینیں وقف بورڈ کے پاس نہیں ہے، پورے ہندوستان کی بات ہی چھوڑ دی۔ دوسرا جھوٹ یہ پھیلاتے ہیں کہ وقف بورڈ زمین پر قبضہ کرتا ہے، کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ جس کو وقف بورڈ کی زمینوں پر اعتراض ہے وہ کورٹ جا سکتا ہے، کورٹ جا سکتا ہے، ہر آدمی کو جانے کے اختیار ہے، وہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ پروف کرے کہ میری زمین۔ تو اس طرح کی مس گائیڈ کرنے والی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، ہیٹریٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی جو یہ اوقاف سے ریلیٹڈ انہوں نے جو تیزی دکھائی ہے، پہلے تو جے پی سی کا قیام کیا تو مسلمانوں نے ووٹنگ کرنا شروع کر دی کہ بھائی اپنی اپنی رائے دیکھیں، ہر مسجد کے باہر بار کوڈ لگ گئے، اسکینر لگ گیا کہ آپ اپنی اپنی رائے سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو جو ہے اوگت کرائیں، بتائیں کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ 5 کروڑ مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس پہ کوڑے دان میں پھینک دیا گیا، کیا یہ مذاق تھا؟ پھر جے پی سی میں جو اپوزیشن لیڈران تھے ان کی کوئی باتیں نہیں سنی گئی، اور ان کی باتوں کو، ان کے اعتراضات کو بھی ٹھنڈے بستے میں ڈال کر پارلیمنٹ کے پٹل پر اسے پیش کیا گیا۔ اب اس کو قانونی شکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی رمضان شریف میں اس پر بحث ہوگی 10 مارچ کو، کہ مسلمان رمضان میں روزے سے رہے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، عبادت کے ماحول میں رہے گا، احتجاج کیا کرے گا۔ تو یاد رکھیے یہ ہماری مسجدوں کا معاملہ ہے، ہمارے مدرسوں کا معاملہ ہے، ہماری قبرستانوں درگاہوں کا معاملہ ہے، یہ مذہبی مقامات کا معاملہ ہے۔ روزے سے رہیں یا بغیر روزے سے رہیں، ہم ہر حال میں اس بل کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور شانتی پورن طریقے سے، پرامن طریقے سے کریں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا ہندوستان کی تاریخ میں شانتی پورن احتجاج ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ شاہین باغ تو لوگ بھول جائیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ شانتی پورن طریقے سے لوکتانترک مولیوں کا استعمال کرتے ہوئے جمہوری طریقے سے اور دستوری طریقے سے ہم اپنے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جمع ہوں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی حکومت قیامت تک رہنے والی نہیں ہے، یاد رکھیے، ظلم باقی نہیں رہتا، ظالم کوئی بھی ہو ختم ہو جاتا، یہ قانونی قدرت ہے اور یہی نیچر کا لاء ہے۔ اس لیے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہماری اوقاف کو چھیننے کی کوشش کریں گے ان کی مخالفت ہم کریں گے کہ نہیں؟ بولیے۔ ابھی انہوں نے جو بل پیش کیا ہے اس میں کہا کہ سینٹرل وقف بورڈ میں پہلے 13-14 لوگ ہوتے تھے، اب 23 لوگ رہیں گے، اور ان 23 میں غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں۔ کیا مذاق ہے؟ ہماری مسجد کا معاملہ ہے، اس میں غیر مسلم کو کوئی مسئلہ معلوم ہے؟
کہاں امام صاحب تقریر کریں گے, کہاں مؤذن صاحب اذان دیں گے, مسجد کا نظم و نسق کیسے ہوگا, وضو خانہ کہاں بنے گا, کیسے بنے گا, جو پیسہ آیا چندے کا اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا, زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں, بہت ساری تفصیلات ہیں. فطرے کی رقم کا کہاں استعمال, زکوٰۃ کی رقم کا کیا مصرف ہے, یہ غیر مسلم طے کرے گا کہ مسجد کو چلانا کیسے ہے, مدرسے کو کیسے چلانا ہے, قبرستان کو کیسے چلانا ہے. ارے بھائی تم تو اسلام کو مانتے ہی, تمہارا یہاں کیا کام, تم جس مذہب کو مانتے ہو وہاں جا کے اپنا جو کرنا ہے کرو. کتنا بڑا ظلم ہے. اور اس میں دو لوگوں کی انواریتا ہے کہ دو غیر مسلم ہر حال میں رہیں گے. 32 اوقاف ہے پورے ملک میں, اس میں ایک سینٹرل وقف کمیٹی ہے جو تمام اوقاف کو دیکھتی ہے, بورڈوں کو دیکھتی ہے. اب جو سینٹرل وقف بورڈ ہے اس میں 23 میں سے 2 افراد غیر مسلم کا رہنا, افراد غیر مسلم کمیونٹی سے, یہ انوار ہو گیا ہے, ضروری. ایسا بل لایا انہوں نے, ابھی پاس نہیں ہوا. تو یہ بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں. ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں کوئی مسلمان اس کا ممبر نہیں بن سکتا, کیونکہ بننا بھی نہیں چاہیے. مندروں کی دیکھ ریکھ سے ہمارا کیا تعلق ہے, وہ پنڈت سمجھے اور ان کے مذہبی پیشوا سمجھے. اسی طرح گرودوارا پربندھن کمیٹی جو ہے اس میں کوئی غیر سکھ نہیں جا سکتا. گرودوارا کا جو مینجمنٹ ہے وہ سکھ لوگ کریں گے, اچھی بات ہے وہ کریں کیونکہ ان کے مذہب کا معاملہ ہے. تو جب تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے دھارمک استھلوں کا رکھ رکھاؤ اس کا مینیج خود ہی کرتے ہیں, تو مسلمانوں کے اوقاف میں غیر مسلموں کی انٹری, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے بتائیے. یہ تو دادا گیری ہے. اور آپ طاقت کے نشے میں چور ہو کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور پراپرٹیز کو ہڑپنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کو گزار رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ رکھا ہے 44 ترمیمات ہیں, میرے پاس پورا بل ہے, میں پڑھ رہا تھا. 44 امینڈمنٹس ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقف بائی یوزر نہیں مانا جائے گا, اس کو پروف کرنا پڑے گا. وقف بائی یوزر کیا ہے کہ کسی نے اپنی پراپرٹیز کو اب راہ خدا میں وقف کر دیا کہ یہ مسجد ہے بھائی میں نے دے دیا ہے, اور وہ دنیا سے چلا گیا, اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں. سچا 75 سال تو ہوئے ہیں ہمارے ملک کو آزاد ہوئے, 75 سال 76 سال جو بھی. اس سے پہلے 200 سال پہلے کسی نے مسجد وقف کر دی, کسی نے 150 سال پہلے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں, بس نماز ہو رہی ہے 150 سال سے. اس کو وقف بائی یوزر بولتے ہیں, یعنی یوز کے ذریعے ہی وقف ہو گیا ہے, کسی نے وقف کر دیا, اب نماز ہو رہی ہے, قبرستان ہے, دفن ہو رہے ہیں مردے 100 سال سے, 150 سال سے, 200 سال سے, 300 سال سے, 500 سال سے. تو وقفی زمین ہے یا درگاہ شریف ہے, کسی بزرگ کی قبر ہے, وہاں مزار ہے, وقف ہے, سالوں سال 17 سال سے لوگ وہاں آ رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, فاتحہ خوانی ہو رہی. تو کہا کہ وقف بائی یوزر یہ نہیں مانا جائے گا, 6 مہینے کے اندر ودن 6 منتھ آپ کو ڈاکومنٹ پرستوت کرنا پڑے گا, پیش کرنا پڑے گا, ورنہ وہ پراپرٹی بھی آپ کی گئی. بتائیے 6 مہینہ, یہاں ایک موٹیشن کرانے کے لیے 6 مہینہ لگ رہا. سی او کے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں لوگ, موٹیشن نہیں ہوتا. اور 100 سال 150 سال پہلے کی پراپرٹی ہے, اس کو پروف کیجئے ودن 6 منتھ کہ یہ وقف کی جائیداد ہے, کسی نے وقف کیا تھا, یہ دیکھیے ڈاکومنٹیشن. اس کو ختم کیا جا رہا ہے. 50% سے زیادہ پراپرٹیز وقف بائی یوزر ہے. اس کا 200 سال پہلے کسی نے 500 سال پہلے وقف کیا ہے. اب کہاں سے لائیے گا ڈاکومنٹ, آپ بتائیے. صدیوں سے وہاں مردے دفن ہو رہے ہیں, مسلمان مردے دفن ہو رہے ہیں, صدیوں سے مزارات پہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, صدیوں سے کوئی پرانی مسجد ہے, قدیم مسجد ہے, کوئی مسافر خانہ بنا ہوا ہے, اس کا پراپر ڈاکومنٹیشن کہاں سے ہو پائے گا اتنی جلدی, اتنی جلدی. نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر کوئی وقف کرے گا تو اس کا پریکٹسنگ مسلم ہونا ضروری ہے. پریکٹسنگ, ایک تو پہلے کہ اوقاف جو ہے اس کو ختم کرنا, ہڑپنا ہے, کیونکہ بہت ساری وقف کی زمینوں پر سرکاری عمارتیں بنی ہوئی ہیں, بہت سارے ان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے مکانات بنے ہوئے ہیں, کیس چل رہے ہیں, مقدمہ چل رہا ہے. ان سب کو ہڑپنے کے لیے انہوں نے یہ بل لایا ہے. اب کیا کہا کہ اگر کوئی وقف کرنا چاہے تو 5 سال تک کا وہ پریکٹسنگ مسلم ہو. اب پریکٹسنگ مسلم کی یہ پریبھاشا بھی انہوں نے بیان نہیں کیا کہ ہو از پریکٹسنگ مسلم. بعمل مسلمان کون ہے, نماز پڑھنے والا, داڑھی رکھنے والا, حج کرنے والا, وہ بھی 5 سال تک. دیکھیے, ارے کون مسلمان پریکٹسنگ ہے یا نہیں ہے وہ تو ہم فیصلہ کریں گے نا. اور مسلمان ہے اتنا کافی ہے. انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, کوئی نماز چھوڑتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے, پڑھنے لگتا ہے, توبہ اور استغفار کرتا ہے,
کسی نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، زکوٰۃ دینا شروع کرتا ہے۔ اب کون پریکٹسنگ مسلم ہے یہ فیصلہ کریں گے کرپٹ لوگ؟ کسی پر قتل کا الزام ہے، کسی پر ریپ کا الزام ہے، کوئی کرپشن میں بھرشٹاچار میں کیس کا مقدمہ جھیل رہا ہے، یہ لوگ بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے اور کون پریکٹسنگ مسلم نہیں۔ یہ ہے وقت کا عالمیہ۔ تو انہوں نے ایک لکھا ہے، انہوں نے ایک کلوز کہ جو بھی وقف کرنا چاہے اب ان فیوچر، ایک تو جو وقف ہوا ہے اس کو ہڑپنے کی تو سازش ہے، اب اگر کوئی وقف کرنا چاہے اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو راہ خدا میں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 5 سالوں تک پریکٹسنگ مسلم کی زندگی گزارا ہو۔ اب پریکٹسنگ مسلم کی بھی انہوں نے ڈیفینیشن نہیں کی ہے کہ وہ کون ہو، یعنی وقف کرنے سے بھی روکنا ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس اللہ نے کچھ دولت و ثروت عطا فرمایا، اب وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں نے زندگی جیسے تیسے بسر کی ہے، کوئی نیک عمل کر کے جاؤں تاکہ میری روح کو سکون ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزوں کے علاوہ سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا کام اس نے کیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، قبرستان کی زمین وقف کر دی، کہ جب تک وہ مدارس و مساجد اور قبرستان اور وہ مسافر خانے قائم رہیں گے اور لوگ اور مخلوق خدا اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ثواب عطا فرماتا رہے۔ تو فرمایا حضور نے کہ یہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز جو انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کا باعث بنتی ہے وہ ہے صدقہ جاریہ، اور دوسرا فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں، شاگرد پیدا کر دیا، علماء پیدا کیے، کتابیں لکھی کہ لوگ اس کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کے شاگردوں سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور تیسری بات فرمائی ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی۔ تو یہ وقف کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس حدیث کو پڑھ کر مسلمان سوچتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ مجھے بھی ایک خاتون نے کہا امام صاحب آپ 10 کٹھا زمین لے لیجئے اور کوئی ادارہ اس میں قائم کیجئے، تو میں نے کہا کہ ابھی میری مصروفیت ہے، دوسرے محاذ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ مسجد سبتین اس کو بھی کسی نے وقف کیا ہے، الحاج جو بھی مختار صفی صاحب ہیں مسٹر بھائی، یا پھر اور ہماری مدینہ مسجد کی زمین ہے، مسجد آمنہ ہے، باری مسجد ہے، جتنی مسجدیں ہیں کسی نے وقف کیا، یا پھر چندہ کر کے چند لوگوں نے مل کے بنایا ہے، 10 20 50 لوگوں نے مل کے زمین خرید لی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ، یا کسی شخص نے اپنے والد کے نام پر زمین خرید کے وقف کر دیا، مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے دے دیا، یا قبرستان کی زمین دے دی۔ تو اب کوئی بندہ وقف کرنا چاہے اور وہ دنیا دار انسان تھا، نماز روزے کا اتنا پابند نہیں تھا، تو اب یہ حکومت پابند کر رہی ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ 5 سال تک آپ پریکٹسنگ مسلم تھے، تب جا کے آپ وقف کریں گے۔ حالانکہ غیر مسلم بھی وقف کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی وقف کر سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے وقف امینڈمنٹ بل 2024 میں شامل کیا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، اور سارے اختیارات انہوں نے کلیکٹر کو دے دیے۔ اب کلیکٹر جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا اور آخری ہوگا، فائنل ہوگا، اس کے خلاف کسی کو پٹیشن یا ریٹ فائل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں۔ اب ڈی سی اور ڈی ایم جو ہوگا شہر کا، وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ زمین وقف کی ہے یا نہیں، اور اس میں ایک کلاؤز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، وقف کی نہیں ہے، وقف کی جائیداد پر اگر کوئی یہ دعویٰ ٹھوک دے، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، یہ کہہ دے جا کے ڈی سی کو کہ یہ پراپرٹی میری ہے، یہ وقف کی نہیں ہے، تو اس میں اسٹے لگ جائے گا، اور جب تک ڈی سی کا فیصلہ نہ آ جائے فیور میں یا فیور میں نہیں، تب تک وہ پراپرٹی وقف کے رجسٹر سے خارج رہے گی۔ اب ڈی سی اور ڈی ایم کا کیا حال ہے آپ سبوں کو معلوم ہے، سب پولیٹیکل ماسٹرز ان کو ڈیل کر رہے ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ چیف منسٹر کے خلاف جائے اور کوئی فیصلہ سنائے، ترنت تبادلہ ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نیتاؤں کو ہی سنتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، اور نیتا زیادہ سے زیادہ، بہت سارے نیتا جاہل ہیں یا کرپٹ ہیں، یا پھر جو مسلم دشمنی میں جو ہے سر شرابور ہے، ہائیٹریڈ ان کے اندر ہے۔ اب وہ کوئی پولیٹیکل ماسٹر اس کو میسج کرے گا، فون کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ویسا کرو، تو اب یہ ڈی سی اور ڈی ایم کا کیا فیصلہ آئے گا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ فیصلہ دے دیا وقف کی جائیداد کے خلاف، تو اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ بھی نہیں جا سکتے، سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو بل لایا گیا ہے اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم سب کو کرنا ہے، تمام مسلمانوں کو کرنا ہے، اور تمام برادران وطن کو ساتھ لے کر
مسلم غیر مسلم جو بھی انصاف پسند لوگ ہیں ہمارے ملک میں، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انصاف اور جسٹس چاہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، پھر بھی ان کے اندر جسٹس اور انصاف کا جو ہے یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو لے کر، تمام مذاہب کے ذمہ دار حضرات کو لے کر ہمیں بھرپور طریقے سے، سنویدھانک طریقے سے، دستوری اور جمہوری طریقے سے پرامن احتجاج کرتے رہنا ہے۔ اور رمضان شریف میں 10 مارچ میں کو یہ لوگ اس بل پر بحث کریں گے، جب رمضان شریف کا ماحول ہوگا، لوگ روزے سے ہوں گے، تو چاہے احتجاج نہ ہو، تو بہرحال رمضان ہو یا عید ہو یا بقرعید ہو یا محرم ہو، اگر ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر، ہماری خانقاہوں، درگاہوں، قبرستانوں، مسافر خانوں پر، ہماری املاک پر اور اوقاف پر اگر انگلی اٹھائی گئی اور قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم ہر طریقے سے پرامن جد و جہد کرنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ کر رہیں گے کہ نہیں؟ یہ وقت ویسی آزمائش کا وقت چل رہا ہے۔ میں ابھی اجمیر شریف سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے مسلمانوں کے یہ حالات ہیں۔ اچھا، جس دن میں پہنچا اسی دن اڈانی صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے۔ پوری ہم نے کہا ان کا کام ہے، آدمی کے پاس کیا کمی ہے، یہ یہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو میں نے ان سے، اس بزرگ آدمی سے پوچھا، وہ بڑے نیک پرہیزگار لگ رہے تھے مجھے، کئی گھنٹوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ تو گیا، میں نے پوچھا دیکھیے جو حالات ہیں مسلمانوں کے یہاں پہ، اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو مسجد میں، اکبری مسجد میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے۔ بہت پرانے 70-80 سال کے بزرگ تھے، کوئی اللہ والے تھے، پتہ نہیں کون سے، کیا کہا کہ مسلمان ہو جائے۔ یہ بہت بھاری بات کہی انہوں نے کہ مسلمان جو اسلام سے برگشتہ ہو گیا ہے، دین کو اپنے گھر سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ کو سے نکال چکا ہے، وہ دین پر عمل پیرا کرنا شروع ہو جائے، انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں گے، اللہ تعالی حالات بدل دے گا۔ تو ہمیں بھی اپنی جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ صرف دوسروں کو کوسنے سے نہیں چلے گا، اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، حق اور حلال کی کمائی کیجیے، پڑوسیوں کے حقوق کو پامال مت کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے اور اسلام کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ تعالی دشمنان اسلام خود بخود جو ہے سدھر جائیں گے۔ تو اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے اوقاف کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح سے جد و جہد کرنے کی ابھی سے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔